بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز ایک سروے رپورٹ لے کر گئی تھیں، بیسیکلی یہ 3 سروے رپورٹس تھیں اور ان تینوں میں پاکستان تحریک انصاف اور یہ نون لیگ کی سروے رپورٹ تھی جو مریم نواز لے کر لنڈن پہنچی تھیں۔ اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہلے نمبر پر تھے، اور حتیٰ کہ جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں عمران خان کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی، وہ بھی نواز شریف اور مریم نواز سے زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ حالت بن چکی ہے اور یہ جا کے رپورٹ انہوں نے دی اور کہا کہ آپ کس انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اب سوائے ایک ہی ہے کہ ہم ان سارے معاملات پہ بیٹھ جائیں اور پاؤں پڑ جائیں۔ جبکہ دوسری جانب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اور جو سروے رپورٹس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آصف زرداری کو بھی بالآخر جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں طلب کر لیا گیا ہے، بطور ملزم طلب کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب، جن کو کل رات مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ الرج کیا تھا کہ ایک پولیس کی یونیفارم میں تھے اور 8-9 سول کپڑوں میں تھے، اور انہوں نے اغوا کیا، اور اس میں ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ تھے جن کو وہاں سے اغوا کیا گیا، اور اب تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہی درخواست انہوں نے دائر کی ہے۔ نبیل ارشد نے، جو بھائی ہیں ان کے فروخ حبیب کے، نبیل ارشد نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس میں آئی جی پنجاب کو فریق بنایا ہے، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کو فریق بنایا ہے، آئی جی پولیس آف بلوچستان کو فریق بنایا ہے، سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر کو فریق بنایا ہے، اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن پیپل کالونی فیصل آباد، جہاں ان کے خلاف مقدمات درج تھے، ان سب کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے ہیبیس کارپس کی کہ پروڈیوس کیا جائے پروڈکشن کے لیے، فروخ حبیب کی ریکوری کے لیے اور پروڈکشن کے لیے کہ عدالت میں پروڈیوس کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کیا ہے، اور چونکہ ان کے خلاف مختلف مقدمات تھے اور فیصل آباد میں دہشت گردی کے مقدمات میں وہ نامزد تھے، تو پولیس نے چونکہ ان کو گرفتار کیا ہے تو وہ الٹیمیٹلی فیصل آباد کے مقدمات میں ہی گرفتار کیا گیا ہوگا، اس وجہ سے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کیا جائے۔ سلطان تنویر احمد صاحب جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی اپنے بیٹے حسان نیازی کے لیے۔ درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی اور سوال یہ اٹھایا گیا، عدالت نے کہا کہ راولپنڈی بینچ نے بھی آرمی کسٹڈی میں جو ایک تھے افسر، وہ جو بریگیڈیئر تھے، تو ان کی وائف کو بھی اجازت دی ہے ملاقات کی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اجازت دے دیں، جس پر پھر جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل تھے پنجاب کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب چونکہ یہ معاملہ حفیظ اللہ نیازی خود درخواست دائر کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈیس ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کریں اور آپ اس معاملے کو ایسے ہی دیکھیں اور آپ اس سارے معاملے پر آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ جس پر جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے کہا کہ چونکہ اب راولپنڈی بینچ کا بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اس کے حوالے سے فیصلہ ہے، حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں، عمران ریاض خان بھی واپس آ گیا ہے، برائے مہربانی میں کہہ دوں گا میرا بچہ جو شمالی علاقہ جات میں تھا مجھے ملوا دیں، ان کو غیر قانونی طور پر رکھا گیا۔ تو عدالت نے کہا غیر قانونی طور پر تو نہیں ہے، چونکہ جو ملٹری کسٹڈی ہے اس کو شو کروا دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے کہ ان کو آرمی نے کسٹڈی میں لیا ہے اور وہ اس وقت بھی آرمی کی حراست میں ہے، تو وہ غیر قانونی تو نہ ہوا، انہوں نے تو حراست میں جب شو کروا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ قانونی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جناب یہ کیسی قانونی حراست ہے جس کا نہ میرے لیے تو وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، جب سے گرفتار ہوئے ہیں وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، نہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، نہ ملنے دیا جاتا ہے، نہ کوئی ضمانت ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ ہمیں کوئی کیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا سلطان تنویر احمد صاحب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی درخواست پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور آیا جو ملاقات کا کہا جا رہا ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر جسٹس سلطان تنویر احمد وہی اسی فیصلے کی روشنی میں ہی عدالت میں آرڈر کر دیں، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہائی کورٹس کے پاس بھی اختیار ہے، تو عمل درآمد کے طور پر بھی اگر متعلقہ حکام کو کہہ دیا جائے
کہ آپ ان کی ملاقات، ماں باپ کی جو ملاقات ہے فیملی کی، جیسے باقی آپ نے سپریم کورٹ میں 102 ملزمان جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان کے حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کروائی تھی اور اس کے بعد ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ان کی ملاقات بھی کروا دیں تو میرے خیال میں تو یہ ہائی کورٹ آرڈر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ احتساب عدالت نے سابق صدر مملکت آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو توشہ خانہ کیس میں نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس میں بھی آصف زرداری کو طلب کیا گیا ہے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں جو 35 ارب روپے کی وہ واجد جو اس وقت کے ڈی جی تھے نیب کے، ان کی سربراہی میں جو منگی تھا، ڈی جی منگی، ان کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کیسز کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی تھی۔ اب اس انویسٹیگیشن میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ریفرنس تھا، وہ نیب ترامیم کی وجہ سے وہ واپس بھیج دیا گیا تھا، ٹرانسفر کر کے کراچی بھیج دیا گیا تھا، اب وہ ریفرنس بھی واپس بلوا لیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں ریفرنسز کی واپسی اور واپس منتقلی کا عمل جاری ہے۔ نیب تفتیشی افسران آج مزید ریفرنس لے کر عدالت میں پہنچے۔ نیب کی جانب سے سابق صدر آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس ریفرنس اور توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو توشہ خانہ کیس میں جبکہ آصف زرداری کو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور توشہ خانہ میں طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے دونوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کہا کہ دونوں جو ملزمان ہیں وہ عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور پھر عدالت اس کو قانون کے مطابق دیکھے گی۔ اب یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کیا ہے، توشہ خانہ کیس کیا ہے، یہ میں بہت عرصے سے چونکہ ہم اس کو کور کر رہے تھے تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا آیا ہوں۔ جو اہم آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نواز شریف کو جو سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ مریم نواز یہ سروے رپورٹ لے کر گئی تھیں اور ایک گیلپ سروے کی رپورٹ ہے اور انصار عباسی کی جانب سے ایک رپورٹ تھی جو پیش کی گئی اور یہ ساری جو رپورٹس تھیں۔ اب جو ذرائع نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے تفصیلات دی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی لندن میں ہونے والی میٹنگز میں مریم نواز کی جانب سے پیش کی گئی سروے رپورٹس میں بھی تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی لندن میٹنگز اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق چند بڑوں کی 2 میٹنگز میں پاکستان کی سروے رپورٹس کا جائزہ لیا گیا اور میٹنگز میں آئندہ انتخابات پر 3 سروے رپورٹس پر مشاورت کی گئی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ 3 میں سے 2 سروے رپورٹس مریم نواز لے کر گئی تھیں اور وہ میٹنگز میں پیش کیں۔ تینوں سروے رپورٹس میں تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا۔ پہلی 2 رپورٹس میں پنجاب میں 40 اور 60 اور تیسری رپورٹ میں 45 سے 55 کا تناسب دیا گیا کہ پنجاب میں اگر 40 سیٹیں نون لیگ کی ہوتی ہیں تو 64 پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی، اور 2 رپورٹس میں یہ تھا، یہ مریم نواز لے کر گئی تھیں۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ 40% جو ووٹ ہے وہ نون لیگ کا ہے اور 60% پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ دوسری رپورٹ میں کہا گیا، یہ 2 رپورٹس تھیں جو مریم نواز لے کر گئی، جبکہ ایک تیسری رپورٹ جو نون لیگ نے وہاں بھجوائی اس میں 45 اور 55 کا تھا کہ اس تناسب کو بہتر اور برابری پر لانے کے لیے نون لیگ کو مقبول بیانیہ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو تناسب ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب اصل جو گیلپ سروے کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور انصار عباسی اور جیو جنگ نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ گیلپ کی جولائی میں کرائے گئے سروے کے مطابق پاکستان کے دیگر اداروں سے، اس میں جوڈیشری تھی، اس میں الیکشن کمیشن تھا، اس میں نیب تھا، پولیس تھی، تو ان اداروں کی نسبت میں پاک فوج کو 88% مقبولیت دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج سے محبت کرتی ہے اور پاک فوج سے محبت کے مقابلے میں جو عدلیہ ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، پولیس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اب دیکھیں نا، آپ کو اگر چند ایک فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چند ایک لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بطور ادارہ پاک فوج، جو پاک فوج کے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں، پاک فوج کے نوجوان جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ وہ میری رائے ہے نہ وہ عمران خان کی رائے ہے۔ عمران خان کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اہم پاک فوج ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنی دے چکے ہیں، اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کا مضبوط ہونا ہی پاکستان کا مضبوط ہونا ہے۔ تو پاک فوج کے حوالے سے جو گیلپ سروے کی رپورٹ ہے، اداروں میں
88% مقبولیت رہی ہے پاک فوج کی، اور باقی جو میڈیا اور عدالتوں پر 26% بھروسہ ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ پر 47% ہے، الیکشن کمیشن پر 42% ہے، پولیس پر 54% ہے۔ جہاں پولیس پر 54% ہے اور عدلیہ پر 56% ہے، تو پھر باقی جو فیصد ہیں وہ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ بہرحال گیلپ سروے کے مطابق سیاستدانوں میں مقبولیت میں عمران خان مقبولیت میں 60% مقبولیت عمران خان کی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سعد رضوی اور پرویز الہی ہیں، دونوں کی مقبولیت 38% ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی 60% ہے، پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی 38% ہے، اور شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ 37% ہے۔ پہلی تینوں کی تینوں پوزیشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ جی 60% مقبولیت عمران خان کی ہے، 38% پرویز الہی کی ہے، اور 37% شاہ محمود قریشی کی ہے۔ اب شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی کیوں ہے؟ چونکہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی 36% ہے، شہباز شریف کی 35% ہے، اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھنے والی مریم نواز کی 30% ہے، اور شاہد خاقان عباسی جن کو ملازم سمجھتی ہیں مریم نواز ان کی 28% ہے، اور اسی طریقے سے پھر باقیوں کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اور سروے کے مطابق قومی اسمبلی کے انتخابات اگر اگلے ہفتے ہوتے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر قومی اسمبلی کے انتخابات اگلے ہفتے ہوتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ تو بتایا گیا کہ پنجاب میں 41% نے پاکستان تحریک انصاف کا کہا، 28% نے نون لیگ کا، 4% نے پی پی کا، اور 6% نے ٹی ایل پی کا۔ سندھ کے مطابق سندھ کے 35% جواب دہندگان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی حمایت حاصل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں پیپلز پارٹی جتنے ووٹ لیے ہیں، پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف آ گیا، بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف آ گیا، اور خیبر پختونخوا میں تو وہ 65% سے بھی آگے چلا گیا ہے معاملہ۔ اور اس طریقے سے یہ سروے رپورٹ آئی ہے۔ اب بتایا جائے کہ جو سروے رپورٹس نون لیگ نے اپنے اجلاسوں میں پیش کیں اس کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان سب سے آگے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ نون لیگ کی سروے رپورٹس میں پی ٹی آئی کو انتخابی طور پر بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سروے رپورٹس میں جو پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے وہ ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ان کو خوف ہے اور یہ انتخابات سے بھاگتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔